عورتوں کی جہالت یاد آئی. ایک عورت نے منت مانی اگر میرے کو بیٹا پیدا ہوا تو مسجد میں ڈھول بجواؤں گی، کیونکہ اس کا شوہر جو تھا مسجد کا امام تھا، سعودی عرب سے پڑھ کے آیا. سمجھ جاؤ کیسا امام تھا، کتنا کٹر، کتنا سخت، کتنا کڑک. اللہ کی شان دیکھو، بیٹا پیدا ہوا. اب تو عورت بچل گئی، اپنے شوہر سے کہا میاں میں نے منت مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو مسجد میں ڈھول بجواؤں گی، اب آپ مسجد کے امام ہیں، آپ سے بہتر کون؟ بولے استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ. یہ ڈھول یہ شیطان کا اڈا ہے، حرام. رکھنا حرام ہے تو بجانا تو اور حرام ہے. یہ سب شیطان کے آلے ہیں. استغفر اللہ، وہ بھی مسجد میں. کیا عورت نے کہا ہے سن مولوی، باہر چاہے جیسا ماحول بنا لے، گھر میں تو میں تیری وائف ہوں، تیری لائف ہوں. اس کو بھارت کا اتہاس نہیں معلوم. اب بیوی کو ناراض مت کر، نہیں تو 14 برس کا بنواس کرا دوں گی. عورت کو ڈرو. اب یہ ڈھیلے پڑ گئے یار، پریوار چھوٹ رہا ہے اور ڈھول بجاتا ہوں تو نوکری چھوٹ رہی. متولی تو برداشت ہی نہیں کرے گا، امام صاحب ڈھول بجائیں. اب ایک طرف نوکری، ایک طرف گھر میں. اب چھوکری نہیں تھی تو بچے کی اماں. آخرکار مجبور ہو کر کے کہا کوئی چکر چلانا پڑے گا، میری بیوی کی بھی بات ہو جاوے، میری نوکری بھی بچ جائے اور متولی کی سمجھ میں نہ. جمعے کے دن ڈھول کو گلے میں باندھے ہوئے پرکٹ ہوئے. ہر نمازی امام کو دیکھ رہا ہے، دماغ خراب ہے کیا امام صاحب کا؟ گلے میں ڈھول، پیٹ کے اوپر ڈھول، ایک تو پیٹ ہی ڈھول، پھر ڈھول پر ڈھول. چلے آئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے. مجمع حیرت میں کہ جس ڈھول کو ہم نے حرام کہا، بدعت، وہ ہمارا امام گلے میں باندھے چلایا. امام صاحب بہت چتر نکلے، ممبر پر کھڑے ہوئے کہا اے لوگو دیکھ رہے ہو یہ ڈھول ہے، حرام ہے، شیطان کی پیٹی ہے، یہ شیطان کا گھر ہے، یہ بدعت ہے، یہ ڈھول حرام ہے. ادھر سے مارو تو حرام، ادھر سے مارو تو ادھر سے مارو تو حرام، ادھر سے مارو تو حرام، اور دونوں سے مارو تو بڑا حرام. اس لیے اس ڈھول کو میں توڑتا ہوں. نوکری بھی بچ گئی، منت بھی پوری ہو گئی اور ڈھول بھی بجا دیا. ایسے لوگ تیرا دین بچائیں گے کیا؟ ایسے لوگ عقیدہ بچائیں گے کیا؟ جو بیگم سے ڈر جائیں اور اللہ سے نہ ڈریں. اب وہ مرد تھا، تھوڑی سی سمجھداری کی بات یہ تھی کہ پیر چاہیے اس کو، پر بے وقوفی ہے کہ جو بھی پہلا آدمی آئے گا اسے میں مرید رہے اللہ، یہ میرا کمٹمنٹ ہے کہ جو بھی اس گیٹ میں پہلا آدمی آئے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا. اب تیری اوپر، تیرے کرم پر، تیرے فضل پر میری نظر ہے، تو اچھا پیر بھیج تاکہ میں مرید ہو جاؤں. یہ بیٹھا تھا رات کے 12 بجے، ایک آدمی آیا گیٹ کے پاس، اس نے پیر پکڑ لیا، میرا پیر آ گیا، میرا پیر آ گیا. اللہ نے اسے میرا پیر بننے کے لیے بھیجا. کہ وہ پیر مرشد مرشد کہنے لگا تو وہ بولا کہ میں چور ہوں، میں مرید کیسے کر سکتا ہوں؟ پاپی ہوں، گنہگار ہوں، اسیاں شعار ہوں، خطا کار ہوں، پاپ کی گٹھڑی میرے سر میں ہے، میں مرید کیسے کر سکتا؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے خدا سے کہا ہے کہ جو پہلا آدمی آئے گا اس سے میں مرید ہو جاؤں گا، اللہ نے تجھے بھیجا ہے. پہلی نہیں چھوڑ. 1 بج گیا تو چور نے کہا کچھ چالاکی دکھاؤ.
ورنہ یہ پکڑے رہے گا، فجر ہو جائے گی تو میں چوری کرنے تو بغداد میں آیا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بولا کہ ایسے تو اچھے دن نہیں آئیں گے، چوری نہیں کرواؤں گا۔ کہ بولا تم مجھے اپنا پیر سمجھتے ہو؟ جی۔ میرا ہر حکم مانو گے؟ جی ہاں، ہر حکم مانوں گا۔ تو میرا پیر چھوڑ دے۔ اور پھر چالاکی یہ کیا کہ ٹھیک ہے، جب میں واپس ہونے لگوں گا تو تجھے مرید بنا لوں گا، ابھی ضروری کام سے اندر جا رہا ہوں، لوٹوں گا تو تجھے مرید بنا لوں گا۔ وعدہ جب اس نے کر لیا، مرید مطمئن ہو گیا، گیٹ پر بیٹھا رہا، اور یہ گھس گیا غوث اعظم کے گھر میں۔ اور اس کی پلاننگ کیا تھی؟ باپ رے باپ، اتنا بڑا لنگر، ہزاروں آدمیوں کو کھلاتے ہیں تو مال اندر بہت ہوگا، اسی چکر میں لنگر دیکھ کر چور حیرت میں آ جاتے ہیں، اس لیے لنگر لٹایا کرو اور دیکھو کہ حیرت میں کون کون آئے تو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ اب اندر جب یہ گیا، اندھیرے میں الماری ڈھونڈ رہا ہے، اندھیرے میں ٹاپک ٹوئیاں کر رہا ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے، کچھ ملا نہیں۔ کہیں کٹورے سے ٹکرایا، کہیں پلیٹ سے ٹکرا گیا، کہیں چٹائی کے نیچے، پیر کے نیچے چٹائی آ گئی، کہیں وہ تختہ بچھا ہے زمین پر، اس سے ٹکرا گیا، وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اسی درمیان خواجہ خضر علیہ السلام سسٹم کے مطابق، نظام کے مطابق، انتظام کے مطابق غوث الاغواث کا حکم چاہیے، سسٹم کے مطابق غوث زمانہ کا حکم چاہیے۔ تو آئے اور کہا اے عبد القادر جیلانی، فلاں مقام پر ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اپائنٹمنٹ کیجئے، نیو اپائنٹمنٹ۔ غوث اعظم مسکرائے اور خواجہ خضر نے کہا میرے گھر کے فلاں کونے میں ایک چور ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے، کچھ اسے ملا نہیں، پکڑ رہا۔ اب خواجہ خضر کسی کو پکڑنے تو کسی کے باپ کی ہمت نہیں چھوڑا، وہ انڈین ہتکڑی نہیں ہے کہ پٹا لو تو کھل جائے، وہ خواجہ خضر علیہ السلام کا ہاتھ ہے، پکڑا، گھسیٹ کر اسے کھینچ کر کے غوث اعظم کے سامنے لائے۔ اس چور نے غوث اعظم کو دیکھا، غوث اعظم نے چور کو دیکھا، نظر سے نظر مل گئی، اس چور کو اپنے سینے سے لگایا، اور لگا کر کے جب چھوڑا تو فرمایا اے خضر، اسی کو ابدال کی جگہ میں مقرر کرتا ہوں۔ وہ جو تم نے کرامت سنی نا، چور کو ولی بنا دیا، آیا تھا چوری کرنے، ولی بن گیا، اور ایسا ویسا ولی نہیں کہ سالک ہے یا سالک مجذوب ہے یا مجذوب سالک ہے، سیدھے سیدھے ابدال بن گئے۔ کرامت ہے نا، مگر میری تو سمجھ میں آتا ہے بھائی، ہے کرامت، نو ڈاؤٹ۔ 40 دن میں صرف نمازی بناتے ہیں، غوث اعظم تو ایک ہی لمحے میں ولی بناتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، کسی مٹکے میں، گھڑے میں اگر مد ہو، ہنی، شہد ہو اور ہاتھ مارو گے تو کیا ملے گا؟ شہد ملے گی۔ اور کسی برتن میں دودھ ہو اور ہاتھ مارو گے تو کیا ملے گا؟ دودھ ملے گا نا۔ اور کسی گہرے برتن میں گڑ رکھا ہو اور ہاتھ مارو گے کیا ملے گا؟ گڑ ملے گا۔ یعنی جو چیز ہوگی وہی تو ملے گا۔ ہمیں غوث اعظم کے گھر میں ولایت ہے، ہاتھ مارو گے تو ولایت ملے گی۔ پھر انہوں نے فرمایا جا، میں تجھے اس مقام پر ابدال کی جگہ تمہاری نیوکتی کرتا ہوں، اپائنٹمنٹ کرتا ہوں، اپائنٹ کرتا ہوں، جا کے وہاں اپنی ڈیوٹی ادا کرو۔ جب وہ چلنے لگا تو غوث اعظم نے کہا رک، وہاں جانے سے پہلے گیٹ پر بیٹھا جو انتظار کر رہا ہے اسے مرید بنا کے جانا۔ تو اللہ نے ولی سے ہی مرید کروایا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھ، ولی چل کے تیرے پاس آ جائے گا۔ اللہ پر اعتماد کو، بھروسہ اور کانفیڈنٹ کو ہو، ولی چل آئے گا اور بھیجے گا، جو آئے گا وہ ولی ہوگا، اور جو بھیجنے والا ہوگا وہ غوث اعظم ہوگا۔ اسی لیے ہم جشن غوث اعظم بھی مناتے ہیں کہ پورے قرآن کو سمیٹ دیا جائے۔ تو سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ is substance of whole complete قرآن۔
قرآن کو مختصر کیا جائے تو سورہ فاتحہ. اب تو فاتحہ کا مہتو مان لو. پورا قرآن اس میں سمٹ جاتا ہے. اب تو اس کی مہانتا کو سویکار کرو. فاتحہ سے چڑھو مت. ہم فاتحہ نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہو. یہ بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ملے گا جو فاتحہ نہ پڑھتا ہو. ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں فاتحہ نہ پڑھو، اپنے دارالعلوم میں فاتحہ نہ پڑھو، اپنے اجتماع میں فاتحہ نہ پڑھو، تو خدا کو چیلنج مت کرو. وہ قادر مطلق ہے، وہ جانتا ہے بے وقوف بندے اگر تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو تجھے تیرے گھر سے اٹھا کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا. تجھے تیرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا. فجر میں 4 فاتحہ پڑھوں گا، ظہر میں 12، عصر میں 8، مغرب میں 7. سونے نہیں دوں گا جب تک 17 فاتحہ نہ پڑھوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سے سمجھانی. کون لگا رہا؟ باپو آپ لگا رہے. میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں، اسٹیج والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ نعرہ نہ لگائیں، کہیں لوگ فکسنگ نہ سمجھیں. لیکن میں مانتا ہوں اسٹیج پر بیٹھنے والے جو اہل سنت و جماعت عاشق رسول اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، وہ سنیت کی گرمی، وہ ایمان کی، عقیدے کی، محبت رسول کی گرمی اسٹیج والوں کے پاس ہے. نعرہ لگا دیتے ہیں تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں اس مجمع میں جو بیٹھا ہے اس کا میں سب کا سینہ مدینہ بنا ہوا ہے. نعرہ لگانے کا جنم سدھ ادھیکار آپ کا ہے. اور میرے سنی بھائیوں، یہ ادھیکار تمہیں کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ تم میرے لیے آئے ہو، میں تمہارے لیے آیا ہوں. ان فضاؤں کو، اس گجرات کو، اس بھارت کو دیکھنے دو کہ صرف چنے ہوئے عاشق نہیں، جن کا جناردن عاشق ہے. وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. فجر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، فجر میں ہم بھی پڑھتے ہیں. ظہر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ظہر میں ہم بھی پڑھتے ہیں. عصر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، عصر میں ہم بھی پڑھتے ہیں. مغرب میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. فرض میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. سنت میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. واجب میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. مگر فرق ہے، ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کے. اب میں اس کی بارگاہ میں آپ کو لے چلوں جو اس کا نام لے لیا جائے تو گرتا ہوا سنبھل جائے. اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. عرب تجھے سلام، تو نے ہمیں علی مرتضیٰ دیا، اور اس آبادی کو سلام، اس نے ہمیں مرتضیٰ علی دیا. ایک نجف میں ہے، دوسرا اس طرف میں ہے. تو قرآن کو مختصر کیا جائے تو سورہ فاتحہ. علی مرتضیٰ کا یہ بیٹا اپنی تقریر کو مرتضیٰ علی کو نظر کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم کو مائک ہی پبلک میں بھیجنا پڑے گا عوام کے جذبات، تاکہ پتہ چلے کہ علی کے نام پر مرنے مٹنے والے کچھ نہیں ہیں.
بہت کچھ ہے. تو قرآن کو اگر مختصر، اسی لیے میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن سنا ہے، بول دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب. نادانو اب تو فاتحہ کو پہچانو، ایک فاتحہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب. ایک بات اور ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جب لائف بزی ہوگی اور پورے قرآن کا ثواب چاہیے تو شارٹیسٹ پاسبل وے ریڈ سورہ فاتحہ اینڈ گیٹ ثواب آف کمپلیٹ قرآن. اب صوفیاء کرام فرماتے ہیں اگر سورہ فاتحہ کو بھی مختصر کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ ہے دیالو ہے، کرپالو ہے، مہا دیالو، بڑا مہربان ہے، اپنوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، غیروں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، آستک بھی کھاتا پیتا ہے، ناستک بھی کھاتا پیتا ہے. بے شک ایسا مہربان کہاں ملے گا جو دوستوں کو بھی کھلاتا ہے، دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے. اس کا یہ لنگر تو بے مثال ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو لنگر بہت پسند ہے، پشوؤں کو کھلاتا ہے، انسانوں کو کھلاتا ہے، مسلمانوں کو کھلاتا ہے، ہندوؤں کو کھلاتا ہے، عیسائیوں کو کھلاتا ہے، سکھوں کو کھلاتا ہے، اپنوں کو کھلاتا ہے، اور پوری دنیا کو. ہمارے پاس وہ کسبل تو ہے نہیں، وہ طاقت ہے نہیں، تو کم سے کم ہم بھی کچھ لوگوں کو کھلائیں. اسی لیے اللہ والے کی درگاہ میں جاؤ، وہی لنگر ملے گا. مدرسے میں لنگر نہیں ہے، تو جہاں مولوی ہے وہاں لنگر نہیں، جہاں ولی ہے وہی لنگر ہے. کیونکہ مولوی کتاب والا ہے اور جو یہ لیتا ہے یہ اللہ والا ہے. تو صوفیاء کرام نے ایک قدم بڑھ کر یہ بھی کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر مختصر کیا جائے تو فرماتے ہیں کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری آیت کو بھی مختصر کیا جائے تو بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ، بے کے نیچے جو پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے، جو بندو ہے، اسی میں وہی نقطہ، یعنی قرآن سمٹ جائے تو نقطہ پھیل جائے تو پورا قرآن. مولا علی، مشکل کشا، شاہ زمان، ابو الحسن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، شیر خدا، قوت پروردگار، صاحب ذوالفقار، مولا علی فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء البسملہ، بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. علی کو سمجھنا ہے تو قرآن میں دیکھو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو علی میں دیکھو. آپ اشارہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جوانی کے اشارے خطرناک. جب مسکرا کر آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو ایک صاحب آئے میرے پاس، مولا علی نقطہ ہیں، بندو ہیں. نقطہ کسے کہتے ہیں؟ اور تھوڑی سائنس کی بات کریں. سنا اس آبادی میں گریجویٹ زیادہ ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں. میں نے تو پڑھا نہیں، جو بلواتا ہے وہ جانے. پوائنٹ وہ ہے جسے ڈیوائڈ نہ کیا جا سکے. Nobody can divide the point. اور اس کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں جز لا یتجزا، ایسا جز جس کے اجزاء نہ ہو، جسے تقسیم نہ کیا جا سکے. تو جب نقطہ ہے تو ڈیوائڈ نہیں ہوں گے. Nobody can cut, nobody can divide.
کوئی بھی تقسیم نہیں کر سکتا، وبھاجن نہیں ہوگا. تو جہاں علی ہوگا وبھاجن نہیں ہوگا، اور اگر کہیں وبھاجن ہو رہا ہے تو وہ گروپ علی سے دور ہے. اس لیے کشمیر سے کنیا کماری تک علی 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 کہتے رہو تاکہ دیش کا وبھاجن نہ ہونے پائے. سبحان اللہ، بہت اچھے، واہ. تھوڑا دیش پریم کی بھی بات ہو جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے. اب آؤ سائنس کی ٹرمالوجی میں، ہم جسے ڈیوائڈ نہ کر سکیں اسے ایٹم کہتے ہیں. نوبڈی کین ڈیوائڈ ایٹم. ایٹم کو بانٹا نہیں جا سکتا، پاور میں چینج کیا جا سکتا، پھر اس کے تین قسم کا وہ بن سکتا. پاور میں چینج کیا جا سکتا ہے پر بانٹا نہیں جا سکتا. مولا علی فرماتے ہیں میں نکتا ہوں. کیا مطلب؟ نہ کاٹا جا سکتا ہے نہ بانٹا جا سکتا ہے. تو وہ ایک دوسرا ودیارتھی آیا، بولا صاحب یہ فزکس کی باتیں آپ نے تو کر ڈالی سائنس کی، میں تو بھگول اور اتہاس کا ودیارتھی ہوں، یہ ایٹم وغیرہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں تو صرف بھگول کو جانتا ہوں، اتہاس جانتا ہوں. اور جب آپ کہتے ہیں علی نقطہ ہے تو اس نے پین نکالا اور پین نکال کر کے میرے ہاتھ پر اس نے بنایا نقطہ، اور نقطہ بنا کر اس پر انگلی رکھی. کہا دیکھیں نقطہ غائب ہو گیا. تو کیا علی اتنے چھوٹے ہیں انگلی رکھو غائب ہو جائے؟ نقطہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو بھگول کا ہے، کبھی گول گول ہے. ابھی تک تو بھو گول تھی، اب تو بھی گول ہے. تیرے پاس بھارت ورش کا مانچتر ہے؟ کہاں ہے؟ میں کہا رکھ ٹیبل پہ. اس نے ٹیبل پہ رکھا. میں نے کہا بتا اس میں بمبئی کہاں ہے؟ یہ بمبئی کہاں ہے؟ یہ دیکھیے نا، یہ سمندر کے کنارے، یہ احمد آباد سے ذرا بمبئی کہاں ہے؟ یہ پونا لکھا ہوا نہیں، اس کے بعد بمبئی. بولے حضرت دیکھیے یہ نقطہ. ٹوپی پہنو، ہاتھ ہلا رہے ہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ آپ صحت مند ہیں، کئی لوگ ڈیزیبل نہ سمجھیں. تو سب سے پہلے نور بنایا گیا، اور نور نے سب سے پہلے خدا کو دیکھا، خدا کی ذات کو دیکھا، خدا کی صفات کو دیکھا. اب کم ٹو دی پوائنٹ.